جناب بلاول بھٹو صاحب کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، جناب نذیر تارڑ صاحب، جناب اسحاق ڈار صاحب اور یقیناً ان کاوشوں میں میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بھی شامل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست آج کل فل ٹائم مولانا صاحب کے سامنے جھکی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر اور ملک کے آزادی نظام کو ٹھیک کیا جائے. سارے پاکستان کے سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا نہیں تھکتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جناب بہت کاٹ لوگوں نے ملے ہے. یہ آپ پکی خبر ہے یہ، اور پکی بات ہے، بلکہ یہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے. عمران خان کو پہلے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ میری جو سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا کی حد تک محدود رہ جانی ہے، اور وہ گیا ہو. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ہی بات کر دی تھی، ساروں کا نچوڑ یہ نکالا تھا یہودی ایجنٹ ہے. تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہے جناب چیک کیتا ہے، اور وہ آج بات سچی ثابت ہو گئی. یعنی کہ آج کے دور میں یہ بات اس دن سچی ثابت ہوئی جب اسرائیل کے اخبارات دا جیروسلم پوسٹ، دا ٹائمز آف اسرائیل، یہ دو اخباروں نے جب آرٹیکل لکھے عمران خان نیازی کے حق میں، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سچی بات 110% سچی ثابت ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی محبتیں اور جفیاں ڈال رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے پاس تو سارے ہی آ رہے ہیں. پھر سوال ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ پہلے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے جن کا ہے. لیکن پی ڈی آئی کی طرف سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی تھی وہ ساری کی ساری ہوا میں اور پرسنل گرج تھا. اور وہ گرج میں نے آپ کو بتا دیا پرسنل اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا بھی تعلق ہے. پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیں، جب بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی ترمیم، کوئی بڑا کام کرنا ہو، جب بھی پڑا ہے، ضرورت پڑی ہے، تو مولانا فضل الرحمان ایک کی نام، مولانا فضل الرحمان کے جناب بغیر وہ کام نہیں ہوا. کہ لوگوں نے ان کے خلاف بڑی باتیں کی، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں ہوا میں معلق رہ گئیں. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست میں بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ آپ دیکھیں مذہبی حلقوں میں بھی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں آیا ہوں صرف اس فیصلے کی وجہ سے جو آپ نے کیا اور جو غلط ہے. اسی ٹائم آپ نے دیکھا کہ عدالت نے جناب، عدالت کانپ گئی، جج کانپ گئے، چیف جسٹس کانپ گیا، باقاعدہ کمبل لگ گیا جناب. اور پھر انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے اب آپ کہیں، ہم نے تو آپ سے رہنمائی لینی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ججز کو رہنمائی دی، رہنمائی ان کی. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، ڈب مرو جعلی قسم کے امت مسلمہ کے لیڈر بننے کی کوشش کرنے والوں، دیکھو اصل یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کام. مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو آپ لوگ چیک کریں سیاسی تدبر، سیاسی اٹھان، سیاسی شعور، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا میں ہی جا کر اسرائیل کے خلاف بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے بالکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج کا جو ٹاکرا ایکسکلوسیو ہے وہ اسپیشل مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست جو ابھی چل رہی ہے. پرانی تو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، ابھی والی جو چل رہی ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. آپ چیک کریں نا، پی ٹی آئی جو ہر وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی، آج کل فل ٹائم مولانا صاحب کے سامنے جھکی ہوئی ہے. سارے پاکستان کے سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر جا نہیں تھکتے تھے.
مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو سیاسی قد کاٹ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جناب بہت کاٹ لوگوں نے ملے ہے. یہ آپ پکی خبر ہے یہ، اور پکی بات ہے، بلکہ یہ آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب جس طرح بھی جس ناموں سے پکارتے تھے وہ تو تھے سارے کے سارے جعلی نام، اپنی طور پہ اپنی پرسنل گرج، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا. اور عمران خان کو پہلے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ میری جو سیاست ہے وہ خیبر پختونخوا کی حد تک محدود رہ جانی ہے، اور وہ گیا ہو. اس لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ہی بات کر دی تھی، ساروں کا نچوڑ یہ نکالا تھا، یہودی ایجنٹ ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب کوئی کہتا تھا کہ مولانا صاحب آپ بہت سخت لائن لیتے ہیں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہے جناب چیک کیتا ہے. اور وہ آج بات سچی ثابت ہو گئی، یعنی کہ آج کے دور میں یہ بات اس دن سچی ثابت ہوئی جب اسرائیل کے اخبارات، دا جیروسلم پوسٹ، دا ٹائمز آف اسرائیل، یہ دو اخباروں نے جب آرٹیکل لکھے عمران خان نیازی کے حق میں، تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سچی بات 110% سچی ثابت ہو گئی. لیکن پھر لوگوں نے، صحافیوں نے یہ کوشش کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے وہی گل دوبارہ پوچھی جائے. تو بلا آخر وہ پوچھ لی گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی محبتیں اور جفیاں ڈال رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میرے پاس تو سارے ہی آ رہے ہیں، میں تو ہر ایک سے، میرے دروازے ساروں کے لیے کھلے ہوئے ہیں. لیکن پھر سوال ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ پہلے عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہا کرتے تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اب مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے جن کا ہے. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ اسرائیل کے دو اخبارات نے جب کالم لکھے بانی پی ٹی آئی کے حق میں، تو وہ جناب تقویت ملی اس بات کو، اور وہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی سچ ثابت ہو گئی. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی جاتی تھی وہ ساری کی ساری ہوا میں اور پرسنل گرج تھا. اور وہ گرج میں نے آپ کو بتا دیا پرسنل اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خیبر پختونخوا کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کا بھی تعلق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے علی امین گنڈا پور کا بھی تعلق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے فیصل کریم کنڈی کا بھی تعلق ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے آئی جی خیبر پختونخوا کا بھی تعلق ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان والے لوگ آج کل پاکستان کی سیاست میں، ہاں ایک بات رہ گئی، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جم پل یعنی کہ پیدائش بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ پیدا ادھر ہی ہوئے تھے، بعد میں منتقل ہو گئے تھے. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل ڈیرہ اسماعیل خان کا پاکستان کے اوپر جناب بڑا اہم کردار ہے ان لوگوں کا. مولانا فضل الرحمان کا کردار تو بڑا پہلے ہی رہا ہے، اور آپ نے دیکھ لی مولانا فضل الرحمان کی طاقت بھی دیکھ لی ہے. مولانا فضل الرحمان کے پاس تمام سیاسی جماعتیں جناب آ کے ان کے در پہ بیٹھی رہتی تھیں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھ لیا ہے، پیچھے مڑ کے بھی دیکھ لیں، جب بھی پاکستان کی سیاست میں کوئی ترمیم، کوئی بڑا کام کرنا ہو، جب بھی پڑا ہے، ضرورت پڑی ہے، تو مولانا فضل الرحمان ایک کی نام، مولانا فضل الرحمان کے جناب بغیر وہ کام نہیں ہوا. تو یہ جناب سچی بات ہے. اور لیکن گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کے خلاف بڑی باتیں کی، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں ہوا میں معلق رہ گئیں. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے، اتنے عرصے سے وہ سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے غزہ کے حوالے سے جناب کانفرنس بھی کرائی. مولانا فضل الرحمان صاحب آل پارٹیز کانفرنس جو غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے ہوئی، اس میں لیڈنگ رول مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہی تھا. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے سیاستدان ہیں جو ایک جماعت چلا رہے ہیں جس کا نام جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سیاست میں بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ آپ دیکھیں مذہبی حلقوں میں بھی ہیں. ان کو دونوں سائیڈوں پہ، چاہے اسلام، دین اسلام کے حوالے سے کوئی بات ہو، یا قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس کی عدالت میں جو
ایک قادیانیوں کے حوالے سے جو ایک فیصلہ تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں آیا ہوں صرف اس فیصلے کی وجہ سے جو آپ نے کیا اور جو غلط ہے۔ پھر اسی ٹائم میں آپ نے دیکھا کہ عدالت نے جناب، عدالت کانپ گئی، جج کانپ گئے، چیف جسٹس کانپ گیا، باقاعدہ کمبل لگ گیا جناب، اور پھر انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے اب آپ کہیں، ہم نے تو آپ سے رہنمائی لینی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے ججز کو رہنمائی دی، رہنمائی ان کی۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اب وہ لوگ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے مغلظات بھی بولتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ تو کوئی بات نہیں، مذاق سے کیا ہو جائے گا۔ نان سیریس وہ لوگ جو، بلکہ علی امین گنڈا پور تو جناب اس کی تو سیاست دفن ہو جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جناب ایسے نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے مجھے ہروایا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کیوں ہروایا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کن کا لاڈلا ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا بھائی، جب بھی احتجاج ہوتا ہے تو علی امین گنڈا پور جناب چپ کر کے اٹھ نکل کے پاس جاتا ہے، یعنی کہ بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ایک بات منو ان سچ ثابت ہو گئی ہے، تسی منو نہ منو، ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نا کان چٹا ہے، ان کا انشاءاللہ کان چٹا ہی رہے گا۔ لیکن اب وہ لوگ جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ تنقید بہت کیا کرتے تھے، ایون ان کا بانی پی ٹی آئی بہت تنقید کیا کرتے تھے موصوف، اب وہ جیل میں سے پیغام بھیجتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے رہنمائی لے لیں، چیک کریں نا۔ تو اس لیے جناب میرا فوکس اس لیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جناب پریس کانفرنس کی تھی جے یو آئی کی مرکز شورا کا 26ویں آئینی ترمیم پر اظہار اطمینان۔ ہن دسو بھی پی ٹی آئی والےو کی پاوے کری تہاڈی لگ گیا پتا، مولانا فضل الرحمان کا پتہ چل گیا ہوگا آپ کو۔ مولانا صاحب نے جناب اسلام آباد میں مرکزی شورا اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا 2 روزہ اجلاس اسلام آباد میں جو ہوا ہے، جس پہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق مذاکراتی عمل کی تفصیل سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مزید کہا ہے کہ شورا نے ترمیم پر اطمینان کا اظہار کیا اور سود کے خاتمے اور وفاقی شرعی عدالت کی اہمیت بڑھانے کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ چیک کرو، ساتھ ساتھ مذہب کی بھی خدمت ہو رہی ہے۔ ڈب مرو جعلی قسم کے امت مسلمہ کے لیڈر بننے کی کوشش کرنے والوں، دیکھو اصل یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے کام۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شورا نے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر پارلیمنٹ میں بحث کو لازمی قرار دینے پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن میں آسانی اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق ایکٹ کو مستحسن اقدام قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شورا نے فلسطین اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کے اسرائیلی جنگی جرائم کو انسانیت کش جرائم قرار دیا ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب کہا ہے کہ شورا نے اقوام متحدہ کی بے بسی کو اقوام عالم کی جانب سے قتل کی حمایت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس بمباری پر خاموشی کے بعد امریکہ اور مغرب کو انسانی حقوق پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ چیک کیا مولانا فضل الرحمان کی للکار، اسرائیل کو للکار دیا ہے، اور ابھی فلسطین کے جناب حق میں مولانا فضل الرحمان صاحب جناب خیبر پختونخوا میں جناب ارادہ رکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریلی بھی نکلوائیں گے اور وہاں پہ خود جا کے شامل بھی ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا اس حوالے سے اقدام ہوگا، لیکن ویسے آپس کی بات ہے سوچنے کی کہ کیا پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی؟ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے بارے میں تو آپ نے پتہ ہے، آپ کو لاڈلا ہے وہ جناب ویسٹ کا لاڈلا ہے، اسرائیل کی بہت محبت ہے عمران خان سے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو آپ لوگ چیک کریں سیاسی تدبر، سیاسی اٹھان، سیاسی شعور کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا میں ہی جا کر اسرائیل کے خلاف بولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے بالکل نہیں۔ یہاں پہ بھی مولانا فضل الرحمان کی آپ نے دیکھ لیا ہے ہٹ، اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہٹ ماری ہے انہوں نے وہ چھکا ہوتا ہے، چوکا ہوتا ہے، یا کوئی سنگل ڈبل سکور ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے بھائی میں نے سوچا کہ کیوں نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو یہ جو
ٹائم گزرا ہے 2-3 مہینے میں جو سارے جا کے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگا رہے تھے بھائی آپ لوگوں کو میں دواں 10 وہ میں نے دیے بتا میرے خیال اتنا ہی کافی کا بھی لمبا ہو گیا ویلاگ تو اس لیے مجھے فوری طور پہ اجازت دے دیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہو اللہ حافظ